نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 54 اور 55 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تھی تو ان کی طرف سے حضرت عیسیٰ نے کفر محسوس کیا، تو انہوں نے پھر اپنے لوگوں سے یہ بات کہی کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، میرا مددگار کون ہوگا؟ تو کچھ لوگ جن کو حواری کہا جاتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو انہوں نے جو مکر کیا، جو انہوں نے تدبیر اختیار کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ وعدے کیے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیں۔ وَمَكَرُوا، واو کا مطلب اور، مَكَرُوا انہوں نے تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے تدبیر کی، وَاللَّهُ اور اللہ، خیر بہت بہتر ہیں، الماکرین تدبیر کرنے والوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہاں پر لفظ مکر استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں اور اردو زبان میں اس کے مستدلات دونوں مختلف ہیں۔ اردو زبان میں مکر ہمیشہ بری تدبیر کو کہتے ہیں، سازش کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں مکر کا معنی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ اگر یہ نیک مقصد کے لیے ہو تو اچھی تدبیر، اور اگر برے مقاصد کے لیے ہو تو بری تدبیر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر میں المکر السیء، مکر کے ساتھ سیء یعنی برائی کا لفظ ذکر کیا ہے، تو پھر اس کا معنی ہوگا بری تدبیر۔ تو یہاں پر عربی اور اردو کے محاورات کی مشابہت کی وجہ سے اس کے معنی کو غلط معنی عربی میں نہیں لیا جا سکتا کہ اللہ نے مکر کیا۔ تو مکر کا معنی کیا ہے؟ خفیہ تدبیر کرنا۔ تو تدبیر کیا تھی؟ تو یہودی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ تدبیر کی، تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیر ہو رہی ہے تو ان کی تدبیر کرنا یہ بری تدبیر تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ اقدامات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تدبیر یہ کی کہ انہوں نے بادشاہ کے کان بھرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یہ ملحد ہیں، تورات کے منکر ہیں، اور جو تورات ہے اس کو تبدیل کر دینا چاہتے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے ان کو یہ بات کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا جائے اور نعوذ باللہ ان کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ عبرت کا نشان بن جائیں۔ تو پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک آدمی کی شکل حضرت عیسیٰ کی سی بنا دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا، اور انہوں نے اپنے ہی میں سے ایک شخص کو پھانسی لگا دیا۔ اب ان کی تدبیر یہ تھی کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر اختیار کی کہ انہی میں سے ایک آدمی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل بنا دی، اور انہوں نے اپنے ہی ایک آدمی کو پھانسی دے دیا۔ تو ان کی تدبیر اور اللہ کی تدبیر، تو اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر ہے، اس لیے کہ اللہ کی تدبیر ہمیشہ خیر کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کی تدبیر ہمیشہ معاون اور مددگار ہوتی ہے ایمان والوں کی، اور پھر اللہ کی تدبیر کسی پر ظاہر بھی نہیں ہوتی، اور اللہ کی تدبیر میں کبھی خطا نہیں ہوتی۔ تو ان کی تدبیر ہمیشہ وہ بری تدبیر تھی، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اذ قال اللہ، اذ جب، قال اللہ کہا اللہ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی میں، متوفی کا تمہیں صحیح سالم لوں گا، ورافعک اور تمہیں اٹھاؤں گا، الیہ اپنی طرف، ومطہرک اور تمہیں پاک کروں گا، من
سے الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اور میں بناؤں گا ان لوگوں کو، الذین ان لوگوں کو، اتبعوک جو تیری پیروی کریں گے، فوق بلند برتر، الذین ان پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی تک، یوم القیامہ قیامت کے دن، ثم پھر، الیہ میری طرف، مرجعکم تمہارا لوٹ کر آنا ہے، فاحکم پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما کنتم جس میں تم، فیہ اس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے ہو۔ یہاں پر شروع بات ہو رہی ہے از سے، یعنی ان کی تدبیر اس وقت ظاہر ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا، صحیح سالم لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یہاں پر متوفی کا معنی یہ ہے کہ پورا پورا لے لینا۔ ان کی تدبیر یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پھانسی لگا دیا جائے اور پھر ان کو تیر مارے جائیں۔ تو دیکھیے کہ اس طرح ہو سکتا تھا کہ اگر کسی آدمی کو پھانسی لگایا جائے پھر اس کو تیر مارے جائیں تو اس کے اعصاب کٹ کر گر جائیں، وہ پورا، یعنی اس کو پورا دفن کرنے کا بھی موقع نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی متوفی کا، میں تمہیں پورا پورا اپنی طرف اٹھا لوں گا، صحیح سالم اٹھا لوں گا۔ یعنی یہ جو لوگ آپ کے قتل کی تدبیر کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی حصہ بھی ان کے ہاتھ لگنے نہیں پائے گا، نہ جسم کا حصہ نہ خون کا حصہ ان کے ہاتھ نہیں لگنے پائے گا، بلکہ انی متوفیک میں تمہیں پورا پورا صحیح سالم لے لوں گا، ورافعک الیہ اور پھر تمہیں میں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ یعنی وعدے فرمائے ہیں۔ تو پہلا وعدہ یہ ہے کہ انی متوفی کا، میں تمہیں صحیح سالم لوں گا، اور دوسرا وعدہ یہ فرمایا کہ ورافعک الیہ اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک اور تمہیں پاک کروں گا، من الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی آپ کو ان کی ایذاؤں سے پاک کر دوں گا۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے آپ پر جو الزام لگایا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملحد ہیں اور تورات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو اس الزام سے بھی آپ کو پاک کر دوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ اور میں آپ کو بناؤں گا، اور میں بناؤں گا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی، فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ان سے بلند تر کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ پھر اب تمہیں اپنی طرف لوٹاؤں گا، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ پھر میں تمہارے درمیان جو تمہارے اختلافات ہیں ان تمام اختلافات کو ختم کر دوں گا، ان کے درمیان فیصلہ کروں گا کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا، ملحد کون تھا، دین کو کون تبدیل کر رہا تھا اور دین الہی کی حقیقی ترویج کون کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدے فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی باقی تفصیل میں کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔